اور سب سے پہلے میں جاتی ہوں، اشتر اوصاف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ وفاقی وزیر بھی رہے، اٹارنی جنرل بھی رہے. سر بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی مجھے آواز آ رہی ہے. جی اشرف صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سر سوال میرا بہت سادہ ہے، صدر مملکت تاریخ دے سکتے تھے یا نہیں؟ انہوں نے دی، آئین کہتا ہے وہ دے سکتے ہیں جب اسمبلی ٹوٹنے کا توڑی جائے، وقت سے پہلے توڑی جائے. تو آپ کا کیا کہنا ہے، انہوں نے واقعی وہ نہیں دی، ایوائڈ کیا، یا سارے گھر خوش کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ جو چٹھی میں نے پڑھی ہے، بغور پڑھی ہے، اس چٹھی میں مجھے وہی بو نظر آ رہی ہے جو کہ ٹویٹ کے اندر تھی. ٹویٹ کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی ٹوٹلی انکنونشنل، انآفیشل، بالکل سلپ شارٹ طریقے سے وہ سارا کام کیا گیا. صدر مملکت چاہتے تو اس کے اوپر اعتراض رکھے اور وہ واپس بھیج سکتے تھے، وہ انہوں نے بھیجا نہیں، اور ایک سٹارم کھڑا ہو گیا کہ جان سارے ملک میں ہو، اور سب اس کے اوپر بات کرنے لگ گئے. ابھی وہ خدا کر کے کم ہوا ہجان، کوئی ڈالر پرائس کے اوپر کوئی کمی آئی، کوئی مستحکم نظر آئی ہمیں اسٹاک ایکسچینج، اور کچھ نظر آیا کہ جی پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں وہ آپس میں اب بیٹھ کے سارے کام کر رہی ہیں. تو پھر یہ ایک نیا ہجانی کیفیت کر دی، ایک ایسے خط کے ذریعے جو کہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں حیثیت نہیں ہے؟ کیونکہ صدر مملکت کے پاس کوئی انتظامی امور چلانے کا کوئی عہدہ نہیں ہے، نہ اختیار ہے، نہ وہ کسی کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں، نہ وہ الیکشن کمیشن سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جائیے اور جا کر کے آپ سپیریئر کورٹ سے اس کے اوپر تشریح لے کے آئیے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس پہ وہ حوالہ دیتے ہیں چاروں صوبوں کے وزرائے قانون کے مشاورت کا اور وزارت قانون کی جو ان کو ایڈوائس گئی ہے. انہوں نے خود ایڈوائس مانگی، اور اس ایڈوائس کے اوپر جو ان کو دی گئی which was binding on him، اس سے پہلو تہی کرتے ہوئے ان کا بھی میں تو نہیں مانتا، میں نے ایڈوائس مانگی تھی، مجھے ایڈوائس ملی، لیکن میں اس ایڈوائس کو نہیں مانتا. یہ تمام اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ یہ خط نہ لکھتے، کیونکہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اتنا ڈیوسٹیٹنگ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک کل جو اسٹاک ایکسچینج اور جو سب لوگ شائع ہو جائیں گے انویسٹمنٹ سے. ہمارا ملک بہت ساری ہجانی کیفیت سے گزر رہا ہے جو معاشی ہے، اب آپ سیاسی عدم استحکام پہ بھی لے کے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا اشرف صاحب، سوری آپ قطع کلام میں معاف، یہ جو انہوں نے سپریم کورٹ کی طرف رجوع کرنے کو کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ وہاں پہ رابطہ کریں ایک تاریخ کے لیے جو بھی ہے، تو کیا سپریم کورٹ، اب تو 2-3 دن رہ گئے ہیں، سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی فیصلہ دے سکتی ہے؟ وہ اگر دے تو کیا صورتحال ہوگی، اور اگر وہ نہیں دیتے تو کیا قاضی فائزیسا کا پہلا امتحان یہ ہوگا کہ اس معاملے کو دیکھیں کہ انتخابات کی تاریخ کیا ہے، اسکیجول کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ صدر مملکت اگر کوئی ریفرنس کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے محتاج ہیں پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے، اور وہ پہلی دفعہ تو ایڈوائس کی بات نہیں کی گئی. جب انہوں نے ریفرنس فائل کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف تو بھی وہ ایڈوائس پہ تھا. جب ریفرنس فائل کیا گیا 63A کا تو وہ بھی وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ تھا. اس کے بعد ایک قانون کی تشریح کے لیے ریفرنس بھیجا گیا، وہ بھی وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ تھا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ چٹھی بھی جو ہے وہ سابق وزیر اعظم کی ڈائریکشن پہ ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف سیاسی عدم استحکام لے کے آنا اور ایک ایسی کیفیت پیدا کرنا جس میں الیکشنز اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ متنازع ہو جائیں. جی یہ ہے پری الیکشن ریگنگ.